Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. صلى الله عليه وسلم
والحميم. اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک نعمت اور اس کا استعمال، اس کے بارے میں آج کے اس خطبہ کے اندر ہم کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس نعمت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے فوائد کیا ہیں، اور اس نعمت کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو نقصانات کیا ہیں، اور وہ نعمت ہیں بہت ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن کے اندر، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ وہ ذات ہے، تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، کسی چیز کا تمہارے پاس علم نہیں تھا، اس ذات نے تم کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَبْصَارَ، فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے اس انسان کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، اور یہ نعمتیں کس لیے دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو تین نعمتیں ہیں، آنکھیں، کان اور دل، ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے انسان سے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس دربار کے اندر میں نے اور آپ نے اپنی آنکھ کے بارے میں جواب دینا ہے کہ میں نے اس آنکھ کا کیسا استعمال کیا تھا، اس کان کا کیسا استعمال کیا تھا، اس دل کا کیسا استعمال کیا تھا، یہ نظر کا معاملہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، حج کے احکامات پڑھیں، نماز کے احکامات پڑھیں، روزے کے احکامات پڑھیں، کہیں اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ حکم نہیں دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بول کر سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مومن مردوں کو الگ حکم دیے اور مومن عورتوں کو الگ حکم دیے۔ اپنی نظر کی حفاظت کر لینا، اپنی نظر کی حفاظت کر لینا، کیوں؟ کہ آنکھ گناہوں کا سرچشمہ ہے، یہ گناہوں کی چابی ہے۔ جو شخص اس چابی کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے گناہوں کے لیے، پھر اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے مقصد بیان کی ہے کہ ہم نے آنکھیں کیوں دی؟
فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تم دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، جن قوموں کے اوپر، ان کے حالات کو پڑھو، ان کے معاملات کو پڑھو اور ان کو دیکھو اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ فانظر، تم دیکھو کیسا انجام ہوا اللہ کو جھٹلانے والوں کا، رسول اللہ کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا تم دیکھو اللہ نے یہ جو جانور پیدا کیے، جانوروں میں سے اونٹ کا نام اللہ رب العزت نے خاص طور پر لیا۔ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، آنکھوں سے نبینا تھے۔ ایک دن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ شیخ صاحب، اگر اللہ آپ کو آنکھیں دے دے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ فرمانے لگے میں اونٹ کو دیکھوں، میں اونٹ کو دیکھوں گا۔ سوال کرنے والے نے تعجب سے سوال کیا کہ شیخ اونٹ کو دیکھیں گے آپ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی انفرادیت ہے اس اونٹ کے اندر؟ تو فرمایا میں اس لیے اونٹ کو دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اونٹ کا نام لیا ہے کہ تم اس کی تخلیق کو دیکھو، اللہ رب العزت نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم دیکھو کہ ہم نے اس آسمانوں کو تہ در تہ کیسے بنایا ہے۔ اللہ کی طاقت کا ادراک کرو، اللہ کی توحید کا ادراک کرو۔ یہ آنکھیں اس لیے دی گئی کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھنا۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، ہمارے پاس کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے، ہم تو بازاروں میں بیٹھ کر ہی دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو، راستے کے حق ادا کیا کرو۔ راستے کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، ان میں سے ایک حق یہ ہے، آپ نے فرمایا غض البصر، تم نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی، نظر کی حفاظت کرنی۔ اور جو شخص نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی آنکھ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پہلا فائدہ کہہ دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ بازار میں ہے، چوک میں ہے، چرواہے میں ہے، یا کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، میگزین پڑھ رہا ہے، فیس بک کھول کے بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے غیر محرم عورت کی تصویر آ جاتی ہے، وہ اس تصویر کو نہیں دیکھتا، اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی آنکھ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرشتوں آؤ انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میرے اس غلام کی طرف دیکھو، میرے اس نوکر کی طرف دیکھو، جس کو میں نے روکا تھا کہ اس آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا، لیکن اس نے آنکھ کا صحیح استعمال کر کے اس فرمان کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو، تو اللہ رب العزت کا تعلق اس شخص کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے جو اپنی نظر کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اور یہاں پر
ہر دوسرے تیسرے نوجوان کا یہ شکوہ ہے، ہر دوسرے تیسرے فرد کا یہ شکوہ ہے کہ امام نماز لمبی کر دیتا ہے، نمازوں کے اندر سکون ہی نہیں ہے، نمازوں کے اندر اطمینان ہی نہیں ہے، عبادت کے اندر اطمینان ہی نہیں ہے۔ کبھی وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا لوگ جب ان کی ٹانگیں کاٹنے کا وقت بھی آتا تھا تو وہ نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، تم ہماری ٹانگ کو کاٹ لینا۔ نماز کے اندر اتنا مگن ہوئے، ٹانگ کٹنے کا بھی ان کو علم نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نماز کے اندر، عبادت کے اندر اتنا سکون اور اتنا اطمینان دیا۔ کیوں؟ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کا یہ فائدہ ہے، اللہ انسان کی عبادت کے اندر لذت پیدا کر دیتے ہیں، عبادت کے اندر انسان کی زندگی کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ ذالک ازکی لہم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب پیغمبر، مومن مردوں کو کہہ دو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ دو کام یہ کر لیں، ذالک ازکی لہم، اللہ ان کی زندگیاں بھی پاک کر دے گا۔ اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، لکھا ہے مفسرین نے، اللہ جو شخص یہ دو کام کر لیتا ہے اللہ اس کے کاروبار کو بھی پاک کر دیتا ہے، گھر کو بھی پاک کر دیتا ہے، زندگیاں بھی پاک کر دیتا ہے، اور کل قیامت میں بھی اللہ رب العزت اس شخص کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ یہ کوئی چھوٹا انعام ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ آج نوجوان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے، اس آیت کے آخر کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، مومن مردوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نوجوانوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے سامنے اگر اس طرح کا کوئی غیر محرم کی تصویر آ جائے، غیر محرم عورت آ جائے، اپنی نظر کی حفاظت کر لینا۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، عزیز و اقارب بھی نہیں دیکھ رہے تو اپنے بستر میں چھپ کر انٹرنیٹ کا گندا استعمال کر لے گا، لیکن یاد رکھ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تیرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، ایک ایک عمل کا اللہ کا تجھے علم ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر تم نے کھڑا ہونا ہے اور تم نے اس نظر کے معاملے میں اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تیرے ایک ایک عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا نوجوانوں، مت سمجھنا کہ میرے پاس توحید ہے، مت سمجھنا کہ میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، مت سمجھنا کہ میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، جنت کا وارث بن گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کی جس شخص کو سمجھ آ گئی، اس حدیث کو پلے کے ساتھ باندھ لیں، اللہ کی قسم زندگیاں پاک ہو جائیں گی، انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، لمبے لمبے قیام سجدے کرتے ہو اللہ کے گھر کے اندر آ کر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکات بھی ہوں گے، سارے اعمال ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہیں، بڑے بڑے ڈھیر، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکی، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک بھونک کے ساتھ ان کے سارے اعمال کو اڑا دے، وزن ہی کوئی نہیں۔ وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، اپنی اس نظر کی حفاظت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اپنی آخرت کی فکر تھی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے وہ ڈرتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے وہ اس قدر ڈرتے تھے۔ فوری سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے سامنے ان کا جرم تو بیان کر دیجیے. کیا وہ مومن نہیں ہوں گے؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، تمہاری جیسی باتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن جرم کیا ہوگا؟ اذا خلوا بمحارم اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ تنہائیوں کے اندر آتے تھے، جب ان کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا تھا، کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا تھا، اس وقت وہ اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتے تھے. اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر اپنے اللہ کی حدود کو کیسے پامال کر سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ نہیں ہے، جب یوٹیوب نہیں ہے، جب فیس بک نہیں ہے، جب واٹس ایپ نہیں ہے، اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے لیے بیان کی کہ جب تم تنہائیوں کے اندر ہوگے، تمہارے سامنے گندی ویڈیوز، گندی تصویریں، غلط استعمال تمہارے سامنے ہوں گے، بستر کے اندر چھپ جاؤ گے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات دیکھنے والی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیکیاں ضائع کیوں ہو گئی؟ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کیوں اڑا دی گئی؟ ان کے پاس توحید بھی تھی، ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس حج بھی تھے، زکاتیں بھی تھی. توحید کے ٹھیکیداروں، توحید کا دعویٰ کرنے والوں، اس حدیث کو پلے کے ساتھ باندھ کر لے جانا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائیوں کے اندر کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، اس وقت یہ اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا، گناہ کی دعوت دی، گناہ کے لیے بلایا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا، تفاسیر والوں نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے بت کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ پردہ کیوں ڈالا ہے؟ کہا مجھے اپنے اس معبود سے شرم آتی ہے. کہا تجھے اس مٹی سے بنے ہوئے بت سے شرم آتی ہے، لیکن میرا رب تو 7 پردوں میں بھی چھپ جاؤں اس وقت بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے، مجھے اس رب سے شرم نہیں کرنی چاہیے، مجھے بھی اپنے رب سے حیا آتی ہے. قال انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیں یہ سمجھا کر گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے گناہوں کے بل، اپنی نیکیوں کے بل پہ اوپر کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا. ہر انسان اسی وقت گناہوں سے بچ سکتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کی جو توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے، وہ شامل حال ہے. اب اپنی نظر کی حفاظت بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لینا. اللہ زندگیاں پاک کر دیتا ہے اس نظر کی حفاظت کی وجہ سے. عبادت میں لذت اس وقت آتی ہے پھر انسان کا اسلام پھیرنے کو دل نہیں کرتا. پھر ایسا وقت بھی آتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی نماز ادا کرتے، آپ کے قدم مبارک کھڑے ہونے کی وجہ سے ان میں سرور چھا جایا کرتی. اتنا اطمینان، اتنا سکون. آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، ہمیں تو دیکھ چیونٹی لڑ جائے نا، چیونٹی کاٹ لے، میرے جسم کے اوپر کبھی تاری ہو جایا کرتی ہے. لیکن وہ بھی عبادت گزار تھے، وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے. تیر آ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں اور تیروں کو کھینچ کر باہر پھینک رہے ہیں اور اپنی نماز کے اندر فکر ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تکلیف ہی کوئی نہیں ہو رہی نماز کے اندر اتنے مگر. وہ عبادت گزار تھے. ہماری باتیں اور ان کی باتیں. میرا امام آدھا منٹ اپنی نماز کو لمبا کر دے کہ یہ توحید کا ٹھیکیدار، یہ نمازی، یہ حاجی صاحب مسجد کے اندر طوفان برپا کر دیتا ہے، مسجد کے اندر
اللہ کے بندو اپنی نمازوں کے اندر سکون کیسے آئے گا، اطمینان کیسے آئے گا، لذت کیسے ملے گی؟ انسان کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کرتا ہے، پھر انسان کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کو مسجدوں کے اندر ہی سکون نہیں، مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے آئے، سلام پھیرا، فوری بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، باوضو ہو کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک یہ باوضو حالت کے اندر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے لوگوں کو دیکھا نماز ادا کر رہے ہیں، نماز سے سلام پھرے، ابھی امام نے منہ پیچھے نہیں کیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے، کام کوئی نہیں ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، جہاں سے اٹھے پہلی صف سے اور پہلے برآمدے میں جا کر بیٹھے، اجر کو ضائع کر دیا بلا وجہ۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ فرشتوں کی دعائیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس شخص کے لیے فرشتے دعائیں کریں اس کی بخشش کے اندر شک ہے ہی کوئی۔ کیوں؟ فرشتہ وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ رب العزت اس کو حکم دیتے ہیں۔ جب اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، یہ کہتا ہے میں نے مغفرت کی دعائیں لینی نہیں، تو نمازوں کے اندر سکون کیسے آئے گا، اطمینان کیسے آئے گا، نمازوں کے اندر لذت کیسے ملے گی، عبادات کے اندر لذت کیسے ملے گی؟ یہ نماز کے اندر کھڑا ہے، اس کو فکر ہے کب جان چھوٹے میں جا کر اپنی دکان کی فکر کروں، کب جان چھوٹے میں گھر کے اندر جا کر بیٹھ، کام کوئی نہیں۔ نمازوں کے اندر اطمینان کیسے آئے گا؟ ذالک ازکی لہم، ایسے اطمینان آئے گا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظر کی حفاظت تم کر لو، شرمگاہ کی حفاظت تم کر لو، اپنی حیا کی حفاظت تم کر لو، اللہ تمہاری عبادات کے اندر لذتیں پیدا کر دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آج نوجوان اپنے حافظوں کو تیز کرنے کے لیے کشتے کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، سونف کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی حافظیں نہیں ہیں، مضبوط ہیں۔ میں نے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، امام صاحب کا حافظہ اتنا تیز ہے، جب کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتے اگر دائیں صفحے کو پڑھنا ہوتا تو بائیں صفحے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے کہ پہلے دائیں صفحے سے پہلے بائیں صفحہ ہی نہ یاد ہو جائے، اتنا مضبوط حافظہ کیوں ملا؟ کیوں اتنا مضبوط حافظہ ملا؟ مضبوط حافظہ ملنے کی وجہ تھی کہ اس امام نے ساری زندگی اپنی نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نہیں ڈالی، اپنے کانوں میں روئی رکھتے تھے۔ نوجوانوں، گانے سننے والوں، بے حیائی اور بے غیرتی سننے والوں، سارا دن اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں، لوگوں کی عزتوں کا خیال نہ رکھنے والوں، اس امام کو بھی دیکھو، اس کے سینے میں بھی دل تھا، یہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اس نے ساری زندگی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر رکھی ہے۔ یہ روئی کب نکالتے تھے؟ جب اللہ کا قرآن سننا ہوتا تھا یا نبی کی حدیث سننی ہوتی تھی۔ کان اور نظر کی حفاظت، آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی، آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی، جو شخص آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے اس کا حافظہ کمال کا ہوتا ہے۔ کیوں کمال کا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے اس گناہ سے بچا لیا، اس نے اس کی نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نہیں پڑی۔ حافظے کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ من حفظ بصرہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ایک ولی کا قول نقل کیا ہے،
اللہ کے ایک ولی کا قول نقل کیا ہے، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر فہم و فراست اور نور کو بھر دیتے ہیں۔ حافظ ایسے تیز ہوں گے، حافظ ایسے تیز ہوں گے، اگر نظر کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، آپ جتنے مرضی کشتے کھا لیں، بادام کھا لیں، حافظ مضبوط نہیں ہوگے۔ حافظ مضبوط کیسے ہوں گے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور اگلا فائدہ، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میرے بستر کے اوپر آنے والی عورت میری بیوی، ہر نوجوان اپنی بیوی کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بننے والی بیوی کردار کی پاکیزہ ہو، کردار اس کا اچھا ہو۔ یاد رکھو، جو شخص اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھ کر دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر تہمت لگی، نبی علیہ السلام کئی دن پریشان رہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں، بے غیرت عورتیں بے غیرت مردوں کے لیے ہیں، غیرت مند عورتیں غیرت مند مردوں کے لیے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا تیری نظر کے اندر حیا ہو اور تیری بیوی وہ بے غیرت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر تیری نظر کے اندر حیا نہیں، اگر تیری نظر کے اندر شرم نہیں، دوسرے کی مائیں اور بہنیں تیری نظروں سے محفوظ نہیں، مت سوچنا کہ تیرے بستر کے اوپر آنے والی عورت وہ پاکیزہ ہوگی۔ مت سمجھنا ساری کائنات کا نظام طرح برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو قانون، اللہ نے جو ضابطہ اپنے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، اللہ کی قسم وہ قانون اور ضابطہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو، او بوڑھے میرے بزرگوں، سفید بالے والوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب اپنے نوجوان بیٹوں کو گھر سے رخصت کیا کرو تو ان کو یہ کہا کرو کہ نوجوان، گھر سے تو باہر جا رہا ہے اور باہر جا کر اپنی بہن کی، اپنی ماں کی عزت کی حفاظت تو نے کرنی، اپنی بہن کی، اپنی بہن کی عزتوں کی حفاظت تم نے خود کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب تیرے دل کے اندر غیرت نہ رہے گی، جب تیری نظر کے اندر غیرت نہ رہے گی، تو پھر تیرے بستر کے اوپر غیرت مند عورت کبھی نہیں آ سکتی۔ اگلا فائدہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کی ہے، ہم سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے دربار کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر، اس وقت تو ہم شرم سے ڈوب پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شک ایسی باتیں کرتی ہو، اس وقت کس کی یہ سوچ ہوگی کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ سورج اس قدر قریب ہے، ہاتھ اوپر کرو تو سورج کو ہاتھ لگے گا، اس قدر قریب سورج، اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ کہیں گے یا اللہ اس دن سے چھٹکارا دے دے، بھلے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اس دن کے وقت کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ عرش کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا؟ وہ کن کے لیے ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے
کہ وہ نوجوان اس کے پاس جوانی بھی ہے، اس کو تنہائی بھی میسر ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے پاس حسن و جمال والی عورت بھی سامنے کھڑی ہے اور وہ اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، گناہ کی طرف بلاتی ہے، اور وہ پھر یہی کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس حد کو پامال نہیں کیا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بندے کو بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور ایک اور بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آنکھوں کا غلط استعمال تو درکنار، یہ اپنی آنکھوں سے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو بہایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ اس کو بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آخرت بھی پاکیزہ ہو جائے، زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے، اس اصول کو پلے کے ساتھ باندھ لیے جائے۔ میرے گھر کے اندر آنے والی عورت پاکیزہ ہو، میرے گھر کے اندر میرے بستر کے اوپر آنے والی میری بیوی وہ پاکیزہ ہو، تو اللہ کے اس قانون اور ضابطے کو آج یہاں سے اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھ کے لے جائیں۔ نوجوانوں بازاروں کے اندر بیٹھتے ہو، کاروبار کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک تمہارے سامنے عورتیں آتی ہیں، بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اگر اس امتحان کے اندر فیل ہو پاس ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت کے وعدے بڑے ہیں، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ